जब पड़ोस में औरतों की लड़ाई शुरू हुई, वो घर में अकेली थी। वो शहर से अपने साथ कोई किताब या रसाला नहीं लाई थी। वो किताबों और रसालों से उकता गई थी, लेकिन वो शरीफ की 8वीं जमात की फटी पुरानी किताबों को सुबह से कई बार झाड़ पूछ चुकी थी। शरीफ और बबलू सुबह से शरीफा को लेने चचा के गांव गए हुए थे, लेकिन उसे घर की हर चीज से शरीफा के बदन की खुशबू आ रही थी। शरीफा घर में नहीं थी, लेकिन लगता था हर जगह हर चीज में मौजूद है। और वो मौजूद थी, लेकिन यूं लगता था जैसे कहीं नहीं है। थोड़ी देर पहले खेतों को रोटी लेकर जाते वक्त फूफी उस पर तन्हाई का टोकरा रख गई थी। अगर पड़ोस में औरतों की लड़ाई शुरू ना होती तो उसे खुद को बार बार टटोल कर देखना पड़ता कि वो है या नहीं है। तन्हाई के टोकरे के नीचे पड़े पड़े उसे बदबू के बबूकों ने घेर लिया था कि पड़ोस के आंगन में बादल से गरजे और चुप के खड़े पानियों में आवाजों के परनाले गिनने लगे। ये जुलाई के आखिरी दिन थे। सचमुच के बादलों और असली धूप में आंख मचोली हो रही थी। सूरज लंबी लंबी जुबानें निकालकर सरमई बादलों के नाइफ जिस्मों से नमी चाट रहा था। बचपन में उसका ख्याल था कि आसमान पर हजारों लाखों सूरज हैं और हर रोज नया सूरज तुलू होता है। वो एक अरसे तक यही समझती रही कि हर शाम एक सूरज बुझ जाता है और अगली सुबह वैसा ही या मौसम के लिहाज से छोटा बड़ा सूरज तुलू हो जाता है। उसे सारे सूरज अच्छे लगते थे, जिंदा और दहकते हुए भी और बुझकर डूब जाने वाले भी। शायद इन बुझे हुए टूटे फूटे सूरजों के ढेर से भी अक्सर कारामद टुकड़े मिल जाते थे, जिन्हें फरिश्ते चमकाकर रातों को चांद के रूप में तुलू कर देते थे। मगर अब उसे पता था कि एक ही पुराना सूरज और एक ही थका हारा चांद हर रोज इस्तेमाल होते हैं। पुरानी चीजों से उसका जी ऊब गया था। ताजगी का आलमगीर कहत पड़ा हुआ था। हर सुबह बोसीदगी की दुबली गायें ताजगी की फरबा गायों को हड़प कर जाती थी। ताजगी को सूरज की छुआओं से बचाकर फ्रिज में कई कई दिन रखा जाता था। ताजगी 8-8 दिन की मरी हुई मछलियों की सूरत बिकती थी। जिस्मों की बोसीदगी को डांपने के लिए नए फैशन राइज होते थे और आउट ऑफ डेट नजरियात पर लफ्जों का मलम्मा चढ़ाया जाता था। टेलीविजन और फिल्मों की नकली लड़ाइयां सुने सुनाए लतीफों की तरह बोर लगती थी। गांव की औरतों की लड़ाई में ओरिजिनलिटी का तसव्वुर करके उसने अपने आप को चुप के टोकरे से निकाला और एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने लगी। बड़े गुमसान का रन पड़ा था। आवाजों के हवाई गोले फजा में दूर दूर जाकर फटने लगे थे। ठा ठा ठा। वो आखिरी सीढ़ी पर बैठ गई। उसने इत्मीनान का लंबा सांस लिया। उसे आजादी और ताजगी का एहसास होने लगा और जी चाहने लगा कि वो मुर्गियों के डरबे पर खड़ी होकर उन दूर उफ्तादा लोगों को आवाज दे जो अपने अपने अंडों में जिंदा चूजों की तरह बाहर निकलने के लिए ठूंगे मार रहे थे। लड़ने वालियों के चेहरों पर आग के छोले थे। नफरत के मकरू जाले नहीं थे। उनकी आवाजों में बिजली की कड़क थी। सांपों की फनकार नहीं थी। इनमें से वो नूरा और मेहरा को पहचानती थी। शरीफा अक्सर इन दोनों का जिक्र करती थी और कल शाम वो उसे मिलने भी आई थी। मगर अब पता चला कि वो दोनों फफे कुटनियां हैं। काश वो भी फफे कुटनी होती। आदमी एक ही नाम से और एक ही हैसियत में रहते रहते कितना उकता जाता है। उसके जिस्म पर चकनाई और मैल के धब्बे पड़ जाते हैं और उसकी रूह को यकसानियत की दीमक चाटने लगती है।
ابا عید کی نماز پڑھنے ایک راستے سے جاتے اور دوسرے سے واپس آتے کہ نئے راستے پر چلنے سے زیادہ ثواب ملتا تھا۔ کاش لکیر کے فقیروں کی سمجھ میں یہ بات آ سکتی۔ وہ خود بھی ہر روز جس راستے سے کالج جاتی اسی راستے سے واپس آتی، ہر سال وہی پرانے نوٹس، پرانی باتیں اور دہرائے ہوئے لیکچرز دہراتی۔ اسے عظیم مفکروں کے زرعی اقوال دہراتے ہوئے شرم آنے لگتی، جیسے وہ کلاس کو دونی کا پہاڑا یاد کرا رہی ہو۔ کبھی کبھی دونی کا پہاڑا پڑھتے پڑھتے آواز اس کے حلق میں پھنس جاتی، کندھوں پر سر کی جگہ چکی کا پاٹ رکھا محسوس ہوتا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا۔ اکثر متلی ہو کر طبیعت بحال ہو جاتی، ورنہ ہوش آنے پر پتہ چلتا کہ اسے دورہ پڑا تھا۔ اس نے خود ہی اپنے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ کچھ روز شریفہ کے پاس چلی جائے۔ جب سے کالج بند ہوا تھا اس کے ذہن میں ہر وقت چھوٹی چھوٹی بمبیریاں اپنے آپ چلتی رہتی تھی۔ وہ سوچنا نہ چاہتی تو بھی سوچ کی سخت جان اور بد شکل چھچھوندر اس کے دماغ میں تھوتھنی ڈالے مسلسل چیختی رہتی۔ لڑنے والیاں دیورانی اور جٹھانی واضح گروپوں میں تقسیم تھی، دونوں جانب ایک ایک بڑی اور تین تین چار چار چھوٹی عورتیں تھیں، لیکن گھڑ سوار سے گھڑ سوار اور پیادے سے پیادہ لڑ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے چھوٹیاں بڑے بڑے خوابوں کے رسوں سے جکڑی ہوئی ہیں، خواب میدے کی گرانی، وہمیں لاشعور میں چھپی ہوئی خواہشات۔ ایک بار اس نے دیکھا وہ چائے بناتے بناتے خود کیتلی میں بند ہو گئی ہے۔ وہ چیختی چلاتی ہے مگر کوئی ڈکنا نہیں اٹھاتا، یہاں تک کہ اس کا دم گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ اکثر اسے شک ہوتا کہ وہ خواب نہیں تھا اور وہ واقعی مر چکی ہے۔ وہ اکثر خود کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھتی رہتی کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ بڑے پورے گھر میں بھی اس پر اداسی اور تنہائی کے تمبو ہر وقت تنے رہتے۔ کبھی کبھی وہ اپنے جسم کی ان پڑھی کتاب کھول کر خود ہی تصویریں دیکھنے بیٹھ جاتی، پھر میلی ہونے کے ڈر سے بند کر کے ایک طرف رکھ دیتی۔ پھر جب دونی کا پہاڑا سینکڑوں مرتبہ دہرانا پڑتا اسے ہر چیز باسی محسوس ہونے لگتی۔ اسے اپنا جسم، جس پر اسے خود بھی سونے کا پانی چڑھا ہوا لگتا تھا، سوکھا چمڑا نظر آنے لگتا۔ پسینے سے مردہ مچھلیوں کی بدبو آتی اور کتاب یا رسالہ کھول کر بیٹھتی تو جگہ جگہ مری ہوئی مکھیاں چپکی دکھائی دیتی۔ بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں سوچ کی مکروہ چمگادڑ چکر لگانے لگتی اور اسے ہر چیز سے گھن آتی۔ موسیقی مردہ کوے کی لاش پر سینکڑوں کووں کی کائیں کائیں معلوم ہوتی، انڈوں سے مرغی کی بیٹ، روٹی سے برادے اور سالن سے مردہ گوشت کی سانڈ آتی۔ بدبو کے ببوکے اس سے چاروں طرف سے گھیر لیتے، اس کا جی متلانے لگتا اور وہ کیک کرنے لگتی۔ جیٹھانی گروپ کی عورتیں چڑیلیں، ڈائنے اور پچھل پیریاں تھیں، خون چوستی، کلیجے چباتی اور بڑے ول چھل جانتی تھی۔ دیورانی گروپ کی عورتیں لچیاں، لفنگیاں اور مچٹنڈیاں تھیں، وہ آنکھ مٹکا کرتی، چن چڑھاتی اور ادل جاتی تھی۔ اسے ان پر رشک آ رہا تھا۔ آنکھ مٹکا کرنے، ول چھل جاننے اور اپنے یار کے ساتھ ادل جانے میں کتنی زندگی اور رومان تھا، اس میں اسے کہیں کھوٹ نظر نہ آتا تھا۔ سچ کی اس چلچلاتی دھوپ میں اسے اپنا آپ ابر آلود مطلع کی طرح لگتا۔ جیٹھانی کی مرغیوں کی عادت تھی کہ وہ دیورانی کے گھر انڈا دیتی، کڑکڑ کرنے اپنے گھر آ جاتی تھی، مگر دیورانی کا بیان تھا کہ وہ فاحشہ مرغیاں اپنے بانجھ پن کو چھپانے کے لیے کڑکڑ کرتی
اور انڈوں کی بجائے مرغوں کی طرح آزانے دیتی. بعض باتیں اپنے مخصوص جغرافیائی اور مقامی حوالوں کی وجہ سے اس کے پلے نہیں پڑ رہی تھی، مگر موضوع بدلتے دیر نہیں لگتی تھی اور ثنا بدا کا استعمال زبان و بیان کو دلچسپ اور متنوع بنا رہا تھا. خاص کر صنعت اغراق اور گلو کی ایسی نادر مثالیں کتابوں میں کہاں ملتی تھیں. البتہ تشبیہات کبھی کبھی زیادہ قریب الفہم ہونے کی وجہ سے درجہ بلاغت سے گر جاتی. گھر میں سب محتاط رہتے کہ اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو، لیکن شہر کے لوگ اس امر سے بے خبر تھے کہ گھسی پٹی اور دہرائی ہوئی باتوں کی شناخت کے لیے ایک قدادم اعلیٰ ایجاد ہو چکا ہے جو متروک اور بھان چیزوں کی 100% درست نشاندہی کرتا ہے. لڑائی کے بہانے پچھلی 7 پشتوں کا سرسری سا جائزہ بھی لیا جا رہا تھا. پتہ نہیں گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا تک تھی، پتہ نہیں ہوں بھی کہ نہیں، اور اگر ہوں تو ان کے تن پر کفن ہوں یا نہ ہوں. اسے قبرستانوں میں رات کو الاؤ کے گرد ناچتی ننگی عورتوں کے قصے یاد آئے. اس کا جی چاہا وہ بھی کسی رات چھپ کر قبرستان چلی جائے. لڑنے والیاں اب تانوں مینوں کی دلدل سے نکل کر پلوتوں اور گالیوں کے گہرے پانیوں میں اتر چکی تھی. ایسی الف ننگی گالیاں اس نے زندگی میں پہلی بار سنی تھی. انسانی اعضاء کے نام سن کر اس کے ذہن کے پنجرے میں قید بے شمار چھوٹی چھوٹی چڑیاں یک بارگی پھر سے اڑ گئی. اس کے بدن سے ہمیشہ سے چمٹی ہوئی جونکیں ایک ایک کر کے جھڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر ایک نیا سورج اگنے لگا. اس کا سارا جسم اس کی کرنوں سے دمکنے لگا. لذیذ سی گرمی سے رخسار تمتمانے لگے. پسینے سے سارا جسم بھیگ گیا. اسے اپنے پسینے سے پہلی بار تازہ گلاب کی خوشبو آئی اور یوں لگا جیسے اس کا بدن ہلکا ہو کر زمین سے اوپر اٹھتا جا رہا ہو. اسی لمحے شریفہ آ گئی. شریفہ کا بکھرا ہوا جسم گھر بھر میں پھیل گیا. وہ اس کے جسم کی کشش اور آواز کی ڈور کے سہارے زمین پر واپس آ گئی. اچھی بھلی مزے کی لڑائی ہو رہی تھی کہ اچانک خطرے کا سائرن بجنے لگا. مرد گھروں میں داخل ہوئے اور دونوں طرف برشیاں اور بلمیں چمکنے لگی. خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے. مردوں کی لڑائی بہرحال سینما کی سکرین پر ہی اچھی لگتی تھی. اسی لمحے خدا نے رحمت کا فرشتہ بھیج دیا. 60-70 برس کا ایک باوقار بوڑھا جس کی چال میں متانت اور چہرے پر بے پناہ ذہانت تھی اندر آیا اور فریقین کے درمیان صلح و امن کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا. شریفہ نے اسے بتایا جسے وہ فرشتہ سمجھ رہی ہے وہ احمد دین تیلی ہے. اسے یقین نہ آیا، مگر جب انہوں نے اسے دھکیل کر ایک طرف کر دیا تو اسے یقین آ گیا. امن کی کوششیں ناکام ہوتی دیکھ کر خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا. پیٹ سے باہر لٹکتی آنتوں اور گردن کے بغیر تڑپتے دھڑوں کا تصور کر کے وہ لرز گئی. مگر اسی لمحے ایک عجیب بات ہوئی. ایک چھوٹے قد کا مریل سا آدمی اندر آیا اور آتے ہی فریقین کو فحش گالیاں دینے لگا. اسے دیکھتے ہی تنی ہوئی گردنیں اور اٹھی ہوئی بلمیں جھک گئی. چھتوں پر کھڑی عورتیں اور بچے ایک ایک کر کے کھسکنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا. شریفہ نے اسے بتایا چھوٹے قد کا مریل سا وہ شخص بہت بڑا چودھری اور گاؤں کی ایک تہائی زمین کا مالک ہے. اس کی طبیعت متلانے لگی اور اسے اپنا آپ بند مٹھی میں جگنو کی طرح لگنے لگا. مکروہ خیالوں کی بدصورت چھچھندریں اس کے ذہن میں تھوتنی ڈال کر چیخنے لگیں. گاؤں کے ننگ دڑنگ سینکڑوں بچے اس کے گرد جمع ہو کر دھونی کا پہاڑا پڑنے لگے.
گلیز مکھیاں چاروں طرف بن بنانے لگی، چربی جلنے کی سٹرانڈ ہر طرف پھیل گئی، چکی کے پاٹ کے نیچے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے تازہ ہوا میں سانس لینے کی کوشش کی، مگر بہت ساری بن بناتی مکھیاں اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ وہ کہہ کرنے لگی،